حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے سفر حج پر روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے درمیان میں ایک جگہ پہ رکے اور رک کر جھاڑیوں کی طرف ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے سوچا کہ شاید قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس طرف گئے، ایک جگہ پہ جا کر آپ بیٹھے اور بیٹھ کر واپس اٹھ کر آ گئے۔ جب واپس اپنی سواری کے پاس پہنچے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت جب آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں تھی تو آپ وہاں پہ کیوں گئے؟ اچھا بھلا ہم رفتار میں جا رہے تھے، آپ نے روک دیا، پڑاؤ کیا، اتنی دیر رکے، آپ وہاں گئے، واپس آئے، اتنی دیر میں تو ہم آگے چلے جاتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائیو، بات یہ نہیں ہے کہ مجھے قضائے حاجت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، یہ بات مد نظر نہیں ہے میرے لیے تو یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھا، آپ علیہ السلام اسی جگہ پہ رکے، آپ کو قضائے حاجت ہوئی اور آپ اس جگہ پہ جا کے بیٹھے تھے، تو میں نے تو آپ کی ادا کو اپنایا ہے، مجھے قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں پھر بھی جا کے اس جگہ پہ بیٹھا اور بیٹھ کر اٹھ گیا، آپ کی اس عادت کو میں نے اپنایا ہے۔ دیکھیں ان لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنانا کتنا اہم تھا، وہ اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، اس پہ اعزاز تھا ان کے لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں تک کو بھی نہیں بھولے ہیں۔ ایسے ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ تھا جس میں سے عورتیں آیا کرتی تھیں، اور جب کبھی عورتیں نہ ہوتیں تو اس میں سے مرد بھی آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اس دروازے کو صرف عورتوں کے لیے ہی مخصوص کر دیتے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا اور آپ کا جب فرمان صحابہ نے سنا تو اس دروازے سے آنا چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنا، میں ساری زندگی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے اس دروازے سے مردوں کا آنا منع کیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے ہم نے اس دروازے سے آنا چھوڑ دیا، میں پوری زندگی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوا۔ دیکھیں وہ کیسے صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھ ان کو کتنا عشق تھا، آپ کے حکم ماننا ان کے لیے کتنا اہم تھا۔ ایسے ہی ایک حبشی صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مانگ سر کے درمیان سے نکالتے ہیں، تو ان کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے سر کے درمیان سے مانگ نکالوں، لیکن وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، آپ کو پتا ہے حبشیوں کے بال جیسے ہوتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بال تھے اور گمریالے بال تھے، اور چھوٹے اور گمریالے بال، اور ان کے بال بھی سخت ہوتے ہیں۔ اب وہ بیچارے بڑی کوشش کرتے ادھر ادھر کرنے کی، بڑا اپنا زور لگاتے، بڑے داؤ پیچ لگاتے کہ کسی طرح میرے سر کی مانگ درمیان سے نکل آئے، جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ سر کے درمیان سے نکلی ہوئی۔ انہوں نے بہت داؤ پیچ کھیلے، لیکن چونکہ ان کے بال ایسے تھے ہی نہیں، اس میں مانگ ہی نہیں نکل سکتی تھی،
چھوٹے گنگریالے اور سخت بال، وہ تھک گئے بیچارے اپنے حربے استعمال کر کے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ گھر میں آئے تو چولہا جل رہا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ان کو لوہے کی ایک سلائی نظر آئی، انہوں نے وہ سلائی اٹھائی اور اس چولہے میں رکھ دی۔ جب وہ سلائی گرم ہو گئی، وہ لوہے کی سلائی انہوں نے اٹھائی اور اپنے سر کے درمیان میں ایسے پھیر دی، جس سے ان کے بال جل گئے۔ بال جلنے کے ساتھ ان کی جلد بھی جل گئی۔ کچھ دن تک بڑے پریشان، ظاہر ہے جب جلد جلے گی تو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تکلیف میں انہوں نے چند دن گزارے۔ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ یار، زخم ٹھیک ہونے کے بعد صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی، جبکہ یہ تیرے اختیار میں ہی نہیں تھا، ایک غیر اختیاری چیز تھی اور اس کے اوپر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، تجھے حکم بھی نہیں دیا اللہ کے نبی نے، پھر بھی تم نے ایسا کیوں کیا کہ اپنی جان کو اذیت میں ڈالا؟ تو وہ حبشی صحابی پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں یہ جو چند دن کی تکلیف ہے یہ میں نے برداشت کر لی، لیکن یہ تکلیف میرے سامنے کچھ نہیں ہے، میرے اس احساس، میری اس خوشی کے سامنے کہ جو خوشی میرے دل میں ہے کہ میرے سر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے سر کی مشابہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ساتھ ہو گئی۔ یہ تھے وہ لوگ جو کہتے تھے ہماری جان جاتی ہے جائے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنے والے تھے۔ وہ اپنی گردن کٹا دیتے تھے لیکن پیغمبر کی ادا کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں آج کہ پیغمبر کی سنتوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، دھڑلے سے کہتی ہیں کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں، مسلمان کوئی نہیں ہم سے بڑا۔ اور اللہ کے بندو ذرا سوچو، ان لوگوں کو بھی دیکھو اور اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ وہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ مر مٹتے تھے۔